معذرت کے ساتھ میں احساس برتری کے لیے نہیں، کبر و غرور کے اظہار کے لیے نہیں، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ ناچیز اپنی کچھ باتوں کو بتائے گا۔ خدا نہ آپ انہیں احساس برتری کے طور پر نہ لیجیے گا، یہ نہ کہیے گا کہ عثمان غنی تو اپنی تعریف میں ہاتھ رہا تھا، عثمان غنی تو اپنی دین میں ہاتھ رہا تھا، عثمان غنی تو اپنا تعارف کرا رہا تھا۔ خدا کی قسم نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے اندر بھی کبھی کبھی اولیاء کرام کے اوپر یہ اجباری حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنی ولایت کا اظہار کرے تاکہ قوم اس سے فلاح و بہبود پا سکے۔ عزیزان گرامی بات میری اس گفتگو سے وہ ایک قطعی طور پر یہ نیگیٹو سوچ نہ لے کہ عثمان غنی ان علماء کرام کے توسط سے اپنے احترام کی بات کرتا ہے، اپنی توقیر کی بات کرتا ہے، اپنی عظمت کی بات کرتا ہے، کیونکہ خوبی پاکر کے اندر عثمان غنی کی کوئی عزت نہیں کرتا، عثمان غنی کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ اے لوگوں، قطعی طور پر یہ بات اپنے دل و دماغ کے دریچے میں نہ سجائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ عثمان غنی کیا ہے میں آج تمہیں بتاتا ہوں۔ اے جھوٹی طاقت والو، مجھے آپ کے احترام کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی قدر کی ضرورت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس عمر میں مجھے اعزاز سے نوازا ہے کہ بڑے بڑے لوگ یہاں پہنچتے ہوئے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ ناچیز ہے کہ جس عمر میں بچے گلیوں کے اندر گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں، لوکا چھپی کا کھیل کرتے ہیں، اس رنگی سی عمر میں پروردگار عالم نے دنیا سنیت کی عظیم دانشگاہ الجامعۃ الاشرفیہ سے امتیازی پوزیشن کے ساتھ رول نمبر 7 سے جشن دستاوردی کا سر حاصل کیا ہے۔ یہ وہی ناچیز ہے کہ 21-22 سال کی عمر میں دنیا سنیت کی عظیم دانشگاہ الجامعۃ الاشرفیہ کے علمی اسٹیج سے 2 نمبر سے مفتی کا کورس کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ وہی ناچیز ہے جس ناچیز کے بارے میں دارالعلوم رحمانیہ کے اراکین اور کمیٹی نے اپنے درمیان کہا تھا کہ وہ مفتی عثمان غنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دارالعلوم رحمانیہ حامدیہ کے لیے انمول تحفہ کا نام ہے، انمول نعمت کا نام ہے۔ آگے ناچیز وہی ہے کہ جس کے ایک فتوے کو پڑھ کر دارالعلوم رحمانیہ اور الجامعۃ الاشرفیہ کے عظیم فرزند پیر طریقت علامہ انوار رضا منواری نے میرے ایک فتوے کو پڑھ کر اپنے فاضل بھائیوں کے درمیان میں کہا تھا کہ مفتی عثمان غنی عنقریب مفتی آل مصطفیٰ کی جگہ لیں گے۔ وقت کا عظیم پیشوا کر رہا ہے اور یہی تک بس نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں صرف تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے علماء کا مقام بلند ہو، ہمارے علماء کی عظمت پر چاند لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی تک بس نہیں، میں نے کیونکہ جس مزار پر بھی حاضری دی ہے میں نے در و دولت کا سوال نہیں کیا تھا، میں نے ہیرے جواہرات کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ فقیر کی حاضری جس ولی کی بارگاہ میں بھی ہوئی ہے تو فقیر قادری نے سماحت کی بھیک مانگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ سے ایک سینئر ساتھی جناب جعفر رضا مصباحی جو کہ بہار کے رہنے والے تھے، ابھی 1 مہینہ قبل کا واقعہ اور مسئلہ ہے، ان کا ایک طلاق کا معاملہ تھا جو بڑا پیچیدہ اور گنجلک ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے تیزی مفتیان کرام سے انہوں نے رابطہ کیا، یہاں تک کہ مفتی ساجد سے بھی رابطہ کیا، ان کا بھی جواب مختلف تھا۔ مفتی عارف فیضائی سے بھی انہوں نے رابطہ کیا، ان کا بھی جواب الگ تھا۔ مفتی ذوالفقار سے بھی رابطہ کیا، ان کا بھی جواب الگ تھا۔ مفتی ساجد سے بھی رابطہ کیا، ان کا بھی جواب الگ تھا۔ یہاں تک کہ مفتی لطیف الرحمان سے بھی انہوں نے مسئلہ پوچھا، لیکن سنے اتفاق سے مفتی لطیف الرحمان سے ان کی بات نہیں ہو پائی تھی۔ تقریباً درجنوں مفتیان کرام سے انہوں نے مسئلہ کا حل پوچھا تھا، لیکن سب کی طرف سے جب جواب مختلف آیا، الگ الگ طرح کا جواب آ گیا تو ڈپریشن کا شکار ہو گیا، تشویش کا شکار ہو گیا۔ پھر کسی کے بتانے کی وجہ سے وہ مجھ ناچیز سے رابطہ کیا۔ اس وقت میں ابھی تو اورنگ آباد بہار میں ہوں، اورنگ آباد بہار میں تھا،
میں امام ظہر کی نماز پڑھا کر کے آرام کر رہا تھا، اچانک فون آیا، میں نے فون ریسیو کیا، انہوں نے سارے معاملات کھول کر بتائے، اپنا پورا مسئلہ اور معاملہ بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اتنے مفتیان کرام سے رابطہ کیا، سب کی طرف سے جواب الگ الگ آ رہا ہے، اب میں فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں کیا کروں، آگے کون سا اسٹیپ میں لوں، کیونکہ جب تک شریعت کا فیصلہ منعقد نہ ہو جائے، شریعت کا فیصلہ روز روشن کی طرح عیاں نہ ہو جائے، تب تک عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ تشویش کا شکار تھے، آخر میں ناچیز سے رابطہ کیا، میں نے جواب دیا کہ آپ کے اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ نے جو لفظ طلاق کا استعمال کیا ہے، یہ تو طلاق ہے ہی نہیں، بلکہ یہ وعدہ طلاق ہے، یہ دھمکی طلاق ہے۔ لفظ طلاق سے طلاق اس وقت پڑتی ہے کہ جب اس کی تعبیر ماضی سے کی جائے یا زمانے حال سے کی جائے، یعنی کہ میں تجھے طلاق دیا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں تو طلاق پڑ گئی، لیکن آپ کا جملہ ایسا نہیں تھا، نہ تو اس سے زمانے ماضی کی تعبیر ہو رہی ہے، نہ تو اس سے زمانے حال کی تعبیر ہو رہی ہے، یہ بس محض وعدہ طلاق ہے، دھمکی طلاق ہے۔ میرا جواب سن کر انہیں راحت محسوس ہوئی، لیکن پھر بھی ناچیز نے کہا کہ جب اتنے مفتیان کرام کا، بڑے بڑے مفتیان کرام کا اختلاف ہو گیا ہے تو یہ تو عثمان غنی انہیں بڑے بڑے مفتیان کرام کو خاک قدم کا ایک ادنا سا ذرہ ہے، آپ الجامعۃ الاشرفیہ کے مفتی نظام الدین سے رابطہ کر لیجیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دعاؤں سے نوازے گا۔ جعفر رضا صاحب نے مفتی نظام الدین سے رابطہ کیا، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس ناچیز فقیر اشرف مصباحی نے جو جواب دیا تھا وہی جواب مفتی اشرفیہ یہ فیضان ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا، کیونکہ اس ناچیز کو دربار اعلیٰ حضرت پر صرف ایک بار 5 منٹ کے لیے حاضری کی سعادت ملی تھی، وہ صرف اس لیے کہ میرے والد محترم کی یہ دیرینہ آرزو تھی کہ میرا بیٹا عثمان جب اشرفیہ سے عالم بن گیا ہے تو اشرفیہ سے مفتی بھی بنے گا۔ اور مولانا شہادت صاحب جو اشرفیہ میں کرتے ہیں سب جانتے ہیں کہ الجامعۃ الاشرفیہ میں مفتی کورس کرنا بڑا ہی کٹھن ہے۔ سب سے پہلے تو انٹری ٹیسٹ میں بیٹھنے کے لیے فضیلت امتیازی نمبر سے پاس کرنا پڑے گا، اور وہاں 33 نمبر حاصل کرنے میں نانی بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اشرفیہ اور اساتذہ اشرفیہ ایک حقیقت ہے، بڑکپن نہیں، علماء اشرفیہ، اساتذہ اشرفیہ، مصباحی فارغی اور طلبہ اشرفیہ کو دیکھ کر دیگر مدارس کے طلبہ اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتے ہیں۔ یہ فیضان ہے حضور حافظ ملت کا۔ تو وہاں 4 شعبہ ہوتا ہے، تحقیق فی الفقہ کا شعبہ جس سے مفتی بنتا ہے، تحقیق فی الحدیث کا شعبہ جس سے حدیث کا ریسرچر تیار ہوتا ہے، تحقیق فی الادب العربی کا شعبہ جس سے ماہر عربی ادب پیدا ہوتا ہے، اور مشق افقہ کا شعبہ جس سے قرآن مشق مفتی پیدا ہوتا ہے۔ تو ان 4 شعبوں میں سب سے ٹف شعبہ جو ہے وہ تخصص فی الفقہ کا شعبہ ہے، مفتی کا شعبہ ہے۔ اب ٹیسٹ دینے کے بعد وہاں کے اساتذہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان 4 شعبوں میں سے کس شعبے میں کس کو رکھا جائے۔ میری بھی آرزو تھی، میرے والد محترم کی بھی آرزو تھی، میری ماں کی بھی دیرینہ خواہش تھی کہ میرا بیٹا مفتی بنے۔ اب میں تشویش کا شکار کہ الجامعۃ الاشرفیہ میں 4 شعبہ ہے، ہونا ہو مجھے تحقیق فی الفقہ کے علاوہ حدیث میں ڈال دے، مشق افقہ میں ڈال دے، عربی ادب میں ڈال دے۔ تو میں نے سوچا مجھے مفتیٰ کا ہی کورس کرنا ہے، چاہے وہ الجامعۃ الاشرفیہ سے ہو یا جامعۃ الرضا سے ہو۔ میں نے اشرفیہ میں ٹیسٹ دینے کے بعد اسی وقت لوکل ٹرین سے کھڑے کھڑے بریلی شریف کے لیے نکل گیا، اور بریلی شریف کے لیے آن لائن میں نے اپلیکیشن دائر کیا۔ امتحان سے 5 منٹ پہلے پہنچا، امتحان سے 5 منٹ پہلے پہنچا، منہ ہاتھ دھو کر کے ڈائریکٹ امتحان گاہ میں گیا۔ تو اس وقت میں اور دبلا پتلا تھا، ایک دم جھریرا بدن تھا، داڑھی بھی اتنی نہیں تھی۔ تو ممتحن صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ بھولے سے کیا اس امتحان گاہ میں آ گئے ہیں؟ میں کہا حضور نہیں، میرا ایڈمٹ آپ دیکھ لیں، میں تخصص فی الفقہ کے ہونے آیا ہوں، تخصص فی الفقہ میں امیدوار ہوں۔
चुनाचे जगह दिया, बिठाया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से टेस्ट करने के बाद उसी वक्त मैं दरबार आला हजरत में आया और उस वक्त मैंने रोने में दुआ की थी कि ऐ फकीह आज़म हिंदुस्तान, तेरी फकाहत से तो जिया पा करके बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम अपने जमाने के इमाम आज़म बनकर चलता है। आपका ये अदना गुलाम उस्मान गनी भी आपकी बारगाह में आपकी फकाहत की भीख मांग रहा है। ऐ मेरे सरकार, आप अपनी फकाहत से मुझे नवाज दें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मेरे वालिदैन की दुआएं हैं कि जब जिस घड़ी भी जिस मैदान में मैं गया हूँ, कामयाबी मेरा मुकद्दर होता चला गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बारगाह आला हज़रत में मैंने दुआ की। 8 दिन के बाद नतीजा बरामद हुआ कि जामिअतुल रज़ा में भी तहकीक फिक़्ह के शोबा में मेरा एडमिशन हो चुका है अव्वल नंबर से। और जब अशरफिया का रिजल्ट आया तो इसमें भी देखा कि फकीर कादरी का नाम सबसे अव्वल शोबा ये चीज वो है कि जब मैं सीतामढ़ी में पढ़ा रहा था तो दावत इस्लामी के मदरसों में तदरीस कराना, अभी जिस मदरसे में मैं तदरीस कराता हूँ वो दावत इस्लामी के तहत है। ये एक आलमी पैमाने की तहरीक है, ये इतनी आलमी पैमाने की तहरीक है कि इस तहरीक का जो एक दिन का खर्च है सिर्फ मदारिस और जामियात का वो 6 लाख, एक दिन का खर्च 6 लाख। और इस तंजीम के तहत जो जामियात और मदारिस चलते हैं इसमें एक मुदर्रिस की तनख्वाह 35,000 40,000 तक की है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी फकीर की तनख्वाह 18,000 रुपए है। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ फरमाए, इंशाअल्लाह और बढ़ती रहेगी, हर साल बढ़ेगी। और रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारे उलमा के माश को बेहतर बनाए, मौला ताला हमारे उलमा की कदर मंजिलत में और 4 चांद लगाए। जब मैं नेपाल गया तदरीसी कोर्स के लिए, 10 दिन का तदरीसी कोर्स होता है, उसमें पाकिस्तान से बड़े बड़े जय्यद उलमा आते हैं और इंडिया से दावत इस्लामी में पढ़ाने के शौकीन जो दीगर दारुल उलूम में 5 साल 6 साल पढ़ा चुके हैं, 6 साल तदरीस का तजुर्बा लेकर जाते हैं, सैकड़ों उलमाए किराम हैं। पाकिस्तान के मुंतहिब है। जब मेरी बारी आई नाचीज की, कुदूरी शरीफ का दर्स देना था सामन भाई, कुदूरी शरीफ का दर्स देना था। ये कुदूरी शरीफ बहुत ही फिक्र है, हनफी की अजीम और मुस्तनद किताब है। मुंतहिब भी सामने बैठा है, सैकड़ों उलमा हैं जो 5 साल पढ़ा के आए हैं, 6 साल पढ़ा के आए हैं। ये नाचीज सीतामढ़ी में 2 साल पढ़ा करके गया था। जब कुदूरी शरीफ का चैप्टर पढ़ाने लगा तो पढ़ाया अल्लाह के फजल व करम से, अपने वालिदैन की दुआओं से इस तरह बेधड़क होकर पढ़ाया कि मुंतहिब को बोलना पड़ा, ऐ उस्मान गनी क्या तुम 5 साल पढ़ा कर आए हो? तो मैंने बोला हुजूर ये नाचीज 5 साल नहीं बल्कि 2 साल पढ़ा कर आया है, सिर्फ सानिया तक पढ़ा कर आया है। तो वो सैकड़ों उलमा नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे और बहुत सारे साथियों ने आकर और सभी ने मुझसे मुलाकात करके कहा, ऐ उस्मान गनी आप मेहनत कीजिए क्योंकि आपके अंदाज़ तफहीम में मुफ्ती मुफ्ती रहमान की झलक पाई जा रही है, आपके पढ़ाने के अंदाज में मुफ्ती मुफ्ती रहमान की तदरीस की झलकियां पाई जा रही है। अरे ये क्यों ना हो, क्योंकि पढ़ने के जमाने में मेरे बाबा की नबों से ये दुआएं निकली है कि ऐ उस्मान गनी जब तुम बोलते हो तो मुफ्ती मुफ्ती रहमान की तरह बोलते हो। इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह की रहमत कामिला से ये उम्मीद है कि मैं मुफ्ती मुफ्ती रहमान को रूहानी उस्ताद मानता हूँ। यही वजह है कि उनका रूहानी फैजान आज मेरे ऊपर सावन भादों की तरह बरस रहा है। अभी औरंगाबाद जाने का मेरा 3-4 महीना भी नहीं हो रहा है, लेकिन अल्लाह जिसे नवाजता है इज्जत और उसकी रफ़ात, उसकी अजमत दुश्मनान हासिदिन लाख कम करना चाहे कम नहीं कर सकता। जिसको अल्लाह बुलंद करे उसे मखलूक का कोई जर्रा नीचा नहीं दिखा सकता। एक प्रोग्राम में गया था मैं, उस प्रोग्राम में सरजमीन औरंगाबाद के बहुत ही अजीम शायर अदबी जलसों के स्टेज के बहुत बड़े नकीब सैयद आफ्ताब राना साहब भी पहुंचे हुए थे
میں بھی ان سے غائبانہ متعارف تھا، کبھی دیکھا نہیں تھا، وہ بھی مجھ سے متعارف تھے، وہ بھی مجھے جانتے تھے۔ تو میرے مسجد کے مؤذن صاحب نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے مسجد کے امام صاحب مفتی عثمان غنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ عثمان غنی کا نام میں بہت سن رہا ہوں اور ان کے کی بڑی شہرت ہے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو اش اش کرنے لگے کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ مفتی عثمان غنی کی داڑھی بھی سفید ہو گئی ہوگی، بال بھی سفید ہو گیا ہوگا، بڑا معمر اور بزرگ آدمی ہوگا، لیکن آپ تو بہت کم سن ہیں، آپ تو ابھی جوان ہیں، اور اس کم سنی کی عمر میں اتنی شہرت اور بلندیاں عطا کرنا یہ رب کی طرف سے بڑا انعام ہے۔ یقیناً آپ رب کے چنندہ بندوں میں سے ہے کہ اس عمر ہی میں پروردگار عالم نے آپ کو وہ شہرت عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں یہ احساس برتری کے طور پر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، صرف ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ علماء تو ہماری چپلوں کے نوک پر اڑنے والے ہیں۔ ارے ان علماء کا وقار ہی کیا ہے؟ یہ تو 6000 روپے کماتے ہیں، یہ تو 5000 روپے کماتے ہیں۔ ارے میاں، آپ ان کی کمائی پر نہ جائیں، بلکہ آپ ان کے اس مرتبے پر جائیں جو مرتبہ پروردگار عالم نے انہیں عطا کیا ہے، جو مرتبہ آمنہ کے نام جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ اس لیے تو آمنہ کے نام فرماتے ہیں، اے لوگوں، اگر ہو سکے تو عالم دین بنو، اگر عالم دین نہیں بن سکتے ہو متعلماً علم دین حاصل کرنے والا بنو، اگر دوسرا بھی نہیں بن سکتے مستمعاً علماء کی باتیں غور سے سننے والا بنو، غور سے سننے والا بنو۔ اور اگر یہ بھی نہیں بن سکتے تو چوتھا اسٹیپ اللہ کے نبی نے فرمایا محباً علماء سے محبت کرنے والا بنو، کیونکہ اگر علماء سے محبت کرو گے تو اس کی بینیفٹ کیا ملے گی؟ اللہ کے نبی دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں المرء مع من احبہ، ہر شخص کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس میں وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ اگر آپ علماء سے محبت کریں گے، اگر آپ مفتیان کرام سے محبت کریں گے، اگر آپ فقہاء سے محبت کریں گے تو آپ کا حشر علماء کے جھوٹ میں ہوگا، آپ کا حشر مفتیان کرام کے جھوٹ میں ہوگا۔ لیکن اگر آپ سیاسی لیڈران سے محبت کریں گے، اگر آپ سیاسی پارٹیوں کے ٹھیکیدار سے محبت کریں گے، اگر آپ فلمی ایکٹروں سے محبت کریں گے تو خدا کی قسم نبی کی حدیث کی ترجمانی ہے کہ آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ان تینوں میں سے کچھ نہیں بن سکتے ہو محباً تو علماء سے محبت کرنے والا بنو، ولا تکن الخامس، ان چار کو چھوڑ کر پانچواں کوئی آپشن ہی نہیں ہے، چار کو چھوڑ کر پانچواں کوئی آپشن نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا تکن الخامس، اے لوگوں ان چاروں کو چھوڑ کر پانچواں نہ بننا، پانچواں اگر بنو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں فَتَحْلَقْ، اگر تم عالم دین نہیں بنو گے، اگر تم متعلم نہیں بنو گے، اگر تم علماء کی باتیں غور سے سننے والا نہ بنو گے، اگر تم علماء سے محبت و عقیدت رکھنے والا نہ بنو گے تو آٹومیٹکلی تم پانچواں بن جاؤ گے، اور جب پانچواں بنو گے تو ہلاکت تمہاری مقدر بن جائے گا، تم ہلاکت کے دہانے پر چلے جاؤ گے۔ اور حافظ علامہ عبدالبر اس حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو یہ فرماتے ہیں ولا تکن الخامس، پانچواں نہ بننا، فتحلق، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اس سے مراد کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے؟ حافظ علامہ عبدالبر فرماتے ہیں کہ ہلاکت کی گواہی اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے لیے دی ہے کہ جو علماء سے خوش رکھتے ہیں، جو علماء سے نفرتیں کرتے ہیں، جو علماء کی تذلیل کرتے ہیں، جو علماء کی توہین کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر تم علماء سے عداوت رکھو گے، اگر تم علماء سے دشمنی رکھو گے، اگر تم علماء سے بغاوت رکھو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، یہاں بھی ہلاک ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کا احترام کریں، علماء کی قدر کریں، علماء کے چرموں سے لگ جائیں۔ یہ محفل چونکہ شادی کی محفل ہے، نکاح کی محفل ہے، اسی کی تقریب کی خوشی میں آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ دیکھیے لفظ کرنا میری عادت نہیں ہے، آپ کے مطالعے میں، آپ کے علم میں، آپ کے نالج میں اضافے کے لیے صرف ایک حدیث پیش کروں گا، اس کی تشریح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح کی عظمت کے حوالے سے النکاح من سنتی،
فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگوں نکاح کرنا میری سنت ہے، من سنتی میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری اس سنت سے اعراض کرے، جو میری اس سنت کو اپنانے سے دور بھاگے، جو میری اس سنت کو اپنانے سے کنارہ کشی اختیار کرے، فلیس منی، اے لوگوں ایسا شخص میرے طریقے کار سے ہٹا ہوا ہے، ایسا شخص میرے طریقے پر نہیں ہے، ایسا شخص میرے راستے پر نہیں ہے۔ میں یہاں پوائنٹ کی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے نبی نے نکاح کو منسوب کیا، نکاح کی نسبت کیا اپنی ذات کی طرف، النکاح من سنتی، جو علماء کرام سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے نکاح کا انتساب اپنی ذات کی طرف کیا اور انتساب کرتے ہوئے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت میں سے ہے۔ آخر اللہ کے نبی نے نکاح کی سنت کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کیوں فرمایا؟ کیا نکاح کرنا صرف نبی کی سنت ہے؟ کیا ہمارے نبی سے پہلے حضرت آدم نے نکاح نہ کیا، حضرت ابراہیم نے نکاح نہ کیا، حضرت خلیل اللہ نے نکاح نہ کیا، حضرت موسیٰ نے نکاح نہیں کیا، حضرت عیسیٰ نے نہیں نکاح کیا؟ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے نکاح کرنا، تو پھر اللہ کے نبی نے نکاح کا اختصاص اپنی ذات کے ساتھ کیوں فرمایا؟ اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہ فرمایا اے لوگوں نکاح کرنا میری بھی سنت ہے، انبیاء صادقین کی بھی سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا بلکہ اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ آخر اختصاص کی وجہ کیا ہے؟ انتصاب کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو علمی انداز میں بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی سنتیں بے شمار ہے، مسواک کرنا بھی نبی کی عظیم سنت ہے، علماء گواہ ہے، لیکن مسواک کی سنت کو اللہ کے نبی نے اپنی ذات کی طرف منسوب کر کے یہ نہ فرمایا السواک من سنتی، امامہ شریف کا تاج باندھنا بھی نبی کی عظیم سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہ فرمایا الامامۃ من سنتی، بڑوں کو سلام کرنا یہ نبی کی عظیم سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہ فرمایا اے لوگوں بڑوں کو سلام کرنا من سنتی میری سنت میں سے ہے۔ گویا کہ نبی کی ہزاروں سنتیں ہیں، کروڑوں سنتیں ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے کسی سنت کا انتساب اپنی ذات کی طرف نہیں کیا۔ ہاں ایک سنت نکاح ہے جس کا انتساب اللہ کے نبی نے اپنی ذات کی طرف کیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی وقار یہ نکاح کیا ہے؟ امت محمدیہ میں کثرت کا ذریعہ ہے، نسل انسانی کی تحفظ و بقا کا ذریعہ ہے، نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا واحد ذریعہ ہے، کیونکہ اگر نکاح نہ کریں گے تو اولاد آدم آگے کیسے بڑھے گی؟ اگر نکاح کی سنت پر آپ عمل نہ کریں گے تو مفتی دین بن کر علماء کی شرعی رہنمائی کون کرے گا؟ اگر آپ نکاح کی سنت کو نہیں اپنائیں گے تو امام بن کر مسجد کے مسلے کو کون سنبھالے گا؟ اگر نکاح نہ کریں گے تو مسجد ارشاد پر بیٹھ کر امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ اگر نکاح نہ کریں گے تو امامہ کی سنت پر عمل کون کرے گا؟ بڑوں کو سلام کون کرے گا؟ باپ کا احترام کون کرے گا؟ چھوٹوں پر شفقت کون کرے گا؟ اگر تمام سنتوں کی زندگی وابستہ ہے تو نکاح کی عظیم سنت سے وابستہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں تم نکاح کرو، اس سنت پر عمل کرو گے تو اس کی برکت سے تمام سنتوں پر عمل ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے نکاح کی سنت کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح عظیم سنت ہے، نکاح عظیم عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي۔ یہ نکاح کتنی عظیم سنت ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ، جب بندہ مومن نکاح سے منسلک ہو جاتا ہے، نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا دین کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ پانچوں وقت نماز پڑھتے رہے لیکن اللہ کے نبی نے یہ گارنٹی نہ دی کہ پانچوں وقت کی نمازیں پڑھنے والا، سجدوں کی رگڑ سے اپنی پیشانی رگڑنے والا تمہارا نصف دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہ فرمایا کہ 10 حج کرنے والے کا آدھا دین مکمل ہو گیا،
अल्लाह के नबी ने ये ना फरमाया कि माँ बाप की खिदमत करने वाले का निस्फ दीन मुकम्मल हो गया। अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया कि मेरी सुन्नतों पर अमल करने वाले का निस्फ दीन मुकम्मल हो गया। ये सिर्फ निकाह है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदे मोमिन निकाह से मुंसलिक हो जाता है तो निकाह की बरकत से उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। और क्यों ना हो, अल्लाह के नबी ने दूसरे हदीस में फरमाया है या माशर शबाब अंतुम या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुम अल-बाअ फलयतज़व्वज फइन्नहु अहब्बु लिल-बशर व अहसनु लिल-फर्ज। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ गिरोह नौजवान, ऐ नौजवानों की जमात, मैं तुमसे खिताब कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। अगर अल्लाह ने तुम्हारे अंदर कुदरत रखी है, अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है तो तुम निकाह करो। क्यों? इसलिए कि फइन्नहु अहब्बु लिल-बशर, जो बंदा निकाह से मुंसलिक हो जाता है तो निकाह की बरकत से उसकी निगाह बाहिरा हो जाती है। निकाह की बंधन से बंधने के बाद अब उसकी निगाह अजनबियों की तरफ नहीं उठती है, अब उसकी निगाह बदनिगाही नहीं करती है। और अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं वो अहसनु लिल-फर्ज, जो बंदा निकाह से मुंसलिक हो जाता है उसकी शर्मगाह महफूज हो जाती है। अब वो ज़िना के अड्डों पर नहीं जाता है, अब वो शराब के अड्डों पर नहीं जाता है, अब वो शराब का नशा नहीं हो जाता है, बल्कि खालिस नबी का दीवाना हो जाता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा निकाह से मुंसलिक हो जाता है उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। कितनी बड़ी बरकत है निकाह करने की। जब बंदा निकाह कर लेता है आधा दिन उसका वैसे ही कंप्लीट हो गया। अब आधे दिन की हिफाजत कैसे करेंगे, आधा दिन जो बाकी रह गया उसको कैसे बचाएंगे, तो अल्लाह के नबी ने इसका भी हल बताया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं फलियत्तकिल्लाह फिल निस्फिल बाकी, अब जो आधा दिन बाकी रह गया है इसकी हिफाजत के लिए आए लोगों जरूरी है कि तुम अल्लाह से डरते रहो। क्या मतलब? अल्लाह के अहकाम को बजा लाते रहो। अल्लाह ने जो हराम कर दिया है उसके हराम को हलाल मत बनाओ। अल्लाह ने जो हलाल कर दिया है उसके हलाल करदा को हराम मत बनाओ। अल्लाह के नबी ने उलमा की तदबीर को हराम करार दिया है, अल्लाह के रसूल ने उलमा की तस्वीर को हराम करार दिया है। बल्कि फतवा रसूलुल्लाह के अंदर सरकार आला हजरत ने यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई बदबख्त नाहंचार अगर सिर्फ इसलिए उलमा की तदबीर करे कि वो उनसे चलता है, वो उनसे चिढ़ता है, उनसे जाती दुश्मनी है, उनसे जाती अदावत है, सिर्फ जाती मफाद के लिए अगर कोई बदबख्त उलमा की तौहीन करता है, उलमा की तस्वीर करता है, आला हजरत फरमाते हैं ऐसा बदबख्त दायरे ईमान से खारिज होकर कुफ्र की तारीकी में चला जाता है। सिर्फ आला हजरत का फतवा रज़विया छूने और चाटने के लिए नहीं है। आला हजरत का नाम लेने वालों, आला हजरत का नारा लगाने वालों, उस्मान गनी के इस बात को भी सुन लो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि उसी फतवा रज़विया का मुसन्निफ सैयदना सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि जो किसी आलिम दीन से सिर्फ ज़ाती अदावत की बुनियाद पर नफरत करे, उनकी तौहीन करे, ऐसा शख्स काफिर है, काफिर है, काफिर है। अब निकाह के लिए हम लड़की का इंतखाब, ऐसी बात है, बस आखिरी बात, निकाह के लिए लड़की का भी इंतखाब होता है, लड़के का भी इंतखाब होता है। हम और आप जिन चीजों को फोकस करते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह, कुछ लोग कहते हैं कि नबी को गैब का इल्म नहीं। अरे नबी तो अपनी उम्मत में 7-8 हजारों पुश्त के बाद आने वालों लोगों के ख्यालात और उनके एहसासात से भी वाकिफ है कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जब निकाह जैसी अजीम सुन्नत के लिए लड़की के इंतखाब की बात आएगी, लड़की के इंतखाब की बात आएगी तो कुछ लोगों के ख्यालात ये होंगे कि वो लड़की का बैंक बैलेंस देखेंगे, वो लड़के वालों का बैंक बैलेंस देखेंगे, वो दौलत की बुनियाद पर अपनी बेटी का निकाह करेंगे, अपने बेटे का निकाह करेंगे। और कुछ लोगों के ख्यालात ये होंगे कि वो हुस्न जमाल को देखेंगे, वो लड़की के हुस्न को देखेंगे, लड़के के जमाल को देखेंगे, इस वजह से निकाह करेंगे। और कुछ लोगों के ख्यालात ये
देखेंगे कि वो खानदानी हसब और नस्ल को देखेंगे, खानदानी शराफत को देखेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम कहते हो कि नबी को गैब का इल्म नहीं है। अरे नबी तो अपनी उम्मत के हज़ार पुश्त में पैदा होने वाले लोगों के ख्यालात से भी वाकिफ है। तभी तो जाकर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कुन कहूं मरअतो ये अरबईन, ये जमालिहा व ये हुस्निहा व ये मालिहा व ये हसबिहा व ये दीनिहा फज़कुर बिज़ातिल दीन। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोग अपनी बेटी के निकाह के लिए, अपने बेटे के निकाह के लिए अगर लड़की का इंतखाब करेंगे तो हसब और नसब देखेंगे, हुस्न जमाल को देखेंगे, मालो मनाल को देखेंगे, दीनदारी को देखेंगे। यही वो चार वजूहात है जिन चार वजूहात की बुनियाद पर आज शादी रचाई जाती है। लेकिन आमना के लाल मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल-मरअतु सालिहा। ऐ लोगों, ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार, ये आसमान का ये लाजवर्दी शामियाना तुम्हारे लिए है। ऐ इंसान, ये फर्शे ज़मीन तुम्हारे लिए है, ये सैयारों की जगमगाहट तुम्हारे लिए है, ये बुलबुलों की चहचहाहट तुम्हारे लिए है, ये समंदरों का तलातुम तुम्हारे लिए है, ये नदियों की रवानी तुम्हारे लिए है, ये पहाड़ों की ऊंचाई तुम्हारे लिए है, ये आबशारों का तरन्नुम तुम्हारे लिए है, ये अर्श तुम्हारे लिए है, ये कुर्सी तुम्हारे लिए है, कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हारे लिए है। तो लेकिन अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ये सारी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए है, ये सारी चीजें तुम्हारे बरतने के लिए है। लेकिन अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इन तमाम चीजों में सबसे अफजल जो चीज है वो अल-मरअतु सालिहा, नेक और परहेजगार बीवी है। मालूम क्या हुआ? जवाहिरात से भी बेहतर नेक बीवी है, सोने से भी बेहतर नेक बीवी है, बंगला और गाड़ी से भी बेहतर नेक बीवी है, अर्श से भी अफजल बीवी है, शजर और हजर से भी अफजल नेक बीवी है, बंदो समन से भी अफजल नेक बीवी है, दरिया की रवानी से भी अफजल नेक बीवी है। आखिर वजह क्या है? नेक बीवी इतनी बेहतर क्यों है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही वजह है कि इसी हदीस पाक की रोशनी में तमाम मुफस्सिरीन किराम ने आयत मुक़द्दसा जो तमाम नमाजों में पंज वक्ता दुआ के अंदर पढ़ी जाती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, और हमारे किराम गवाह है कि तमाम मुफस्सिरीन किराम ने जहाँ हसना की तफसीर नेकियों से की है, जहाँ हसना की तफसीर और चीजों से की है, वही तमाम मुफस्सिरीन ने हसना की तफसीर नेक बीवी से भी की है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मालूम क्या हुआ कि परवरदिगार आलम अपने बंदों को बशक्ले दुआ ये तलक़ीन करता है, ऐ मेरे बंदों, मेरी बारगाह में हाजिर होकर अगर कोई चीज मांगना हो तो नेक बीवी मांग लिया करना, क्योंकि अगर बीवी नेक होगी तो उसके कोख से जन्म लेने वाला बच्चा इमाम आज़म पैदा होता है। बीवी नेक होती है तो उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा का गौस पैदा होता है। बीवी अगर नेक हो तो उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा इमाम बुखारी पैदा होता है। बीवी अगर नेक हो तो उसकी कोख से जन्म लेने वाला बच्चा इमाम अहमद बिन हंबल पैदा होता है। अरे ये वही इमाम अहमद बिन हंबल है कि इनके जमाने में बादशाह वक्त ने ये फतवा दिया था कि ऐ लोगों, ये कुरान अल्लाह का कलाम तो है, लेकिन अल्लाह का कलाम होने के साथ साथ ये मखलूक है। यानी जिस तरह कायनात की सारी चीजें फना हो जाएगी, इसी तरह ये कलाम भी फना हो जाएगा। बादशाह वक्त की आंखों में आंखें डालकर उस वक्त इमाम अहमद बिन हंबल ने पूरे दरबार के अंदर ये फतवा दिया था, अल कुरान कलामुल्लाह लैसा बिमखलूक। ऐ बादशाह, तुम ये कहते हो कि कुरान मखलूक है। अरे नहीं नहीं, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। सारी चीजें फना हो जाएगी, अल्लाह का कलाम भी बाकी रहेगा, कुरान भी बाकी रहेगा। ये कब होता है? जब बीवी नेक हो तो बच्चा इमाम अहमद बिन हंबल पैदा होता है। बीवी अगर नेक हो तो बच्चा 1400 किताबों का राइटर, इसके मुस्तफा की जोत हम गुलामों के सीनों में जगाने वाले इमाम अहमद रजा खान पैदा होता है। हाँ हाँ, अगर बीवी नेक हो तो बच्चा उस्मान गनी जैसा मुफ्ती पैदा होता है।
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تلقین کیا، اے میرے بندو اگر میری بارگاہ میں کچھ مانگنا ہی ہو تو نیک بیوی کا سوال کیا کرو، نیک بیوی مانگا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیوی باحیا نہ ہو، اگر بیوی وفا شعار نہ ہو، اگر بیوی دیندار نہ ہو، اگر بیوی تقوی شعار نہ ہو تو ایسی بیوی کے پیٹ سے جنم دینے والا بچہ زمانے کا سب سے بڑا ظالم مودی پیدا ہوتا ہے۔ بیوی اگر وفادار اور دیندار نہ ہو تو ایسی بیوی کے کوکھ سے جنم دینے والا بچہ دنیا کا سب سے بڑا گنڈا یوگی آدتیہ ناتھ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بیوی میں نہ ہو تو ایسے کے بدن سے پیدا ہونے والا بچہ سب سے بڑا تڑی پار امت شاہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں اگر بیوی نیک نہ ہو تو بنام مسلم ایسی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ مردون لعین وسیم رضوی پیدا ہوتا ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا مسلمان ہو کر بھی کہ یہ قرآن ناقص ہے، یہ قرآن مکمل نہیں ہے، یہ قرآن جہاد کی تعلیم دیتا ہے، یہ قرآن اکسانے کی بات کرتا ہے، یہ قرآن مسلمانوں کو آپس میں لڑانے اور بھڑانے کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور یہ کہے کہ قرآن ناقص ہے، قرآن انکمپلیٹ ہے، قرآن جھوٹا ہے، قرآن کی تعلیمات صحیح نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی ماں کا نطفہ ناتحقیق ہے۔ اگر وہ اپنی ماں کا نطفہ تحقیق ہوتا تو قرآن کو ناقص نہ کرتا، بلکہ امام احمد بن حنبل کی طرح بادشاہ وقت کی چھاتی پر اپنی تحقیق کا عقلی کیل کھول کر یہ کہتا کہ اے لوگوں قرآن ناقص نہیں بلکہ کامل و اکمل ہے، اور کیوں نہ ہو کیونکہ اس قرآن کا اتارنے والا اللہ رب حکم حکم ہے، جس کا وعدہ ہے کہ اے حبیب قرآن کا اتارنے والا بھی میں ہوں اور قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی میں ہوں۔ یہ قرآن کے ایک نقطے اور حرف کو اگر کوئی ہلانے کی بات کرے گا تو اس کی جڑ اکھڑ کر رہ جائے گی۔ آج وسیم رضوی کا حال یہ ہوا کہ آج انہوں نے ہندو دھرم ایکسپٹ کر لیا۔ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج وہ ہندو بن گیا، اور ہندو صرف بنا ہی نہیں بلکہ اس نے یہ وصیت بھی کیا نرسمہانند سرسوتی سے، جس نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس گستاخی کا جواب دینے کے لیے پروردگار عالم نے مفتی سلمان اظہری کی صورت میں ایک ماں کے شکم سے نکلنے والا شیر پیدا کر کے پوری ہندوستان کے اندر یہ ڈنکا بچھا دیا کہ جو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوتا ہے پروردگار عالم اس کے پیچھے پوری مخلوق کو کھڑا کر دیتا ہے۔ مفتی سلمان اظہری کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ مفتی سلمان اظہری ہے کون، لیکن جب نرسمہانند سرسوتی گستاخ رسول نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی اور ان کی گستاخی کا جواب دیا اور ان کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے سلمان اظہری نے دعوت مباہلہ دیا تھا کہ اے نرسمہانند سرسوتی اگر تو اپنی ماں کا نطفہ تحقیق ہے، اگر تو اپنی ماں کا حقیقی بیٹا ہے تو آجا تو اپنے رامائن کو لے کر، آجا تو اپنے تمام ویدوں کو لے کر۔ یہ فقیر سلمان اظہری بھی اپنے ہاتھ پر قرآن لے کر آئے گا، ایک طرف آگ لگائی جائے اور قرآن کو لے کر میں آگ میں کودوں گا اور تم بھی اپنی کتاب کو لے کر آگ میں کودنا۔ جس کو آگ جلا دے گی اس کا مذہب باطل ہے اور جس کو آگ نہ جلائے گی اس کا مذہب حق ہے۔ چیلنج کیا گیا تو نرسمہانند سرسوتی کی نانی ہی مر گئی، اس طرح پردے سیمی سے غائب ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ نرسمہانند سرسوتی کہاں چلا گیا۔ ایک جملہ نامناسب جملہ لیکن ایسے گستاخوں کے لیے کہنا چاہیے کہ نرسمہانند سرسوتی اس وقت وہیں چلا گیا تھا جہاں سے نکلا تھا، اس وقت وہیں چلا گیا تھا وہ جہاں سے نکلا تھا۔ یہی سلمان اظہری جب ناموس رسالت پر پہرا دیا، نبی کے گستاخوں کو للکارا تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے صدقے سے ان کی شان اس قدر بلند کیا کہ آج جس مجمع میں بھی سلمان اظہری جاتا ہے تو شاہوں کا بھی اتنا احترام نہیں ہوتا، بادشاہ وقت کا بھی اتنا احترام نہیں ہوتا ہے۔ آپ ویڈیو نکال کر دیکھ لیں یوٹیوب سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگ اس طرح دیوانگی اور مارفتگی کے ساتھ ان کا استقبال
کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ گائے کو ہاتھوں سے اٹھا لیں گے. یہ برکتیں کس کی ہے؟ نام اسے رسالت کی حفاظت کی برکتیں ہیں. یہ نام اسے رسالت کے محافظ کون ہے؟ یہ علماء ہے. عظمت رسول کی حفاظت کرنے والے، عظمت رسول پر پہرا دینے والے کون ہیں؟ یہ علماء کرام ہے. انہی علماء کرام کی چرنوں کی برکتیں ہے کہ آج ہمارا ایمان سلامت ہے، آج ہمارا دین سلامت ہے، آج ہم نبی کا نام لے رہا ہے. اس لیے آپ حضرات سے میں دست گزارش کرتا ہوں کہ علماء کا احترام کیا کریں، علماء کی قدر کیا کریں. عزیزان گرامی وقار، آج ہمارے علاقے میں علماء کی کثرت ہوتے ہوئے جو بے برکتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم علماء کی قدر نہیں کرتے، ہم علماء کا احترام نہیں کرتے. اگر ہم علماء کا احترام کرتے تو کیوں ہمارے علماء اپنی ہی سرزمین کو چھوڑ کر، اپنی ہی جنم استھان کو چھوڑ کر یوپی میں کیوں خدمت انجام دیتے، بہار کیوں جاتے، مدھیہ پردیش کیوں جاتے، اور جگہوں پر کیوں جاتے، اسی علاقے میں رہ کر خدمت کرتے. لیکن آپ نے اپنے علماء کو پہچانا نہیں، اپنے علماء کی قدر نہیں کیا، اپنے علماء کا احترام نہیں کیا. اگر آج عثمان غنی کا احترام کریں گے، مولانا شاہ عالم کا احترام کریں گے، مولانا منظور کی عزت افزائی کریں گے، مولانا اشرف الحق قادری کا احترام کریں گے، ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ پروردگار عالم مسلک کے دوسرے لوگوں کو آپ بیٹوں کا احترام کرواؤ گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس صرف 15-20 منٹ کے لیے ہمارے صوفی باصفا ایک روحانی بزرگ ہمارے بھٹی پاکردار کی علامہ و مولانا محمد تجمل حسین مصباحی صاحب کے بلاتے 20 منٹ کی گفتگو کی ناصحانہ آپ لوگ سماعت کریں گے. اس کے بعد کا پروگرام اختتام ہو جائے گا انشاءاللہ. جب آپ لوگوں نے اتنا ساتھ دیا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ دینے کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ مولا تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ لوگوں کے دلوں میں علماء کا احترام جاگزی فرمائے. اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مولانا تجمل مصباحی صاحب کی گفتگو سننے کی بھی آپ کو سعادت نصیب کرے. فلک شاہ مدینہ کی بات، فلک شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے اور کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے. اب بولے میں آ گیا تو بولنا پڑے گا. بولے بولے ہاں بولے سو جائیے گا. فلک شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے اور کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے. فلک شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے اور کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے. اور فرشتے آ کے وہاں طواف کرتے ہیں جہاں پہ گنبد خضرا کی بات ہوتی ہے. فلک شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے اور کہاں کہاں میرے